وہ محمد ہے. وہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون سا ہے؟ محمد کہنا یہ خدا کا، اللہ کہنا یہ بندوں کا ذکر ہے، یہ بندوں کا وظیفہ ہے، اور محمد محمد کہنا یہ خدا کا وظیفہ ہے. خدا کا ذکر جو ہے محمد مصطفیٰ محمد محمد کہنا، اور اللہ اللہ کہنا اللہ کا ذکر ہے. یہ پوچھیں گے حضرت یہ کہاں ہے؟ یہ پوچھیں گے یہ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے کیا؟ حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور اللہ تعالیٰ کی گواہی کیسے دیتے ہیں؟ حضور اکرم تاجدار مدینہ ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی. کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. تو اللہ نے کیا کہا؟ محمد تو لا الہ الا اللہ کہنا یہ بندے کا ذکر ہے، اور محمد رسول اللہ کہنا یہ خدا کا ذکر ہے. اب یہ تم ڈیسائیڈ کرو کہ تم کس کا ذکر کرنا چاہتے ہو. کیا اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، ارے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. ارے درود پر بھیجو، سلام پر بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سورہ احزاب کی آیت. بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود اور سلام بھیجو. تم بھی خوب خوب درود اور سلام بھیجو. اللہ تو واحد ہے نا، وہ احد بھی ہے، وہ صمد بھی ہے، وہ واحد بھی ہے، وہ غنی بھی ہے، وہ احد ہے، وہ اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہتا ہے. لیکن جب ذکر کی بات آئی، جب ذکر مصطفیٰ کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں کرنا چاہا. سبحان اللہ. اس نے کہا کہ اے فرشتو آؤ میرے محبوب کے ذکر میں تم بھی میرے ساتھ شامل ہو جاؤ. وہ جو کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، جو کسی کو پارٹنر نہیں بناتا، جو کسی کو پارٹنر نہیں بناتا, who does not associate anyone with himself, he now calls for angels come and join me to chant درود on محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اے فرشتوں آؤ اور میرے ساتھ مل کر مصطفیٰ کا ذکر کرو. فرشتے آسمان والے لیکن مصطفیٰ کے غلام محروم رہ جائے, مصطفیٰ کے چاہنے والے یعنی اس کے چاہنے والے جس کو خدا چاہتا ہے وہ محروم رہ جائیں. should they be deprived of this noble deed, this noble act, this noble amal? اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو فرشتے تو شامل ہو گئے ہیں, تم کیوں محروم ہو؟ آؤ تم بھی جو ہے میرے مصطفیٰ کے میرے ساتھ مل کر درود پڑھو. اور فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود بھیجو اور سلام اور سلام. اب ذکر کی بات رہ جائے گی. اب خدا کا ذکر, میں نے کہا کہ ذکر دو ہیں. کتنے ہیں؟ دو ذکر ہیں. ابھی آپ نے سنا بھی کہ یہ ذکر وہ ہے جو خدا کا ذکر کرنا ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے, اللہ 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 کہنا. سرکار دو عالم احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. افضل الذکر بخاری شریف کی حدیث ہے. کہاں کی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا کہ سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے. لیکن یہ ذکر بندوں کا ہے. الحمدللہ یہ ذکر جو ہے بندوں کا ہے, لیکن خدا کا ذکر کیا ہے؟ محمد
محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب کوئی رسول مانے یا نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے اللہ نے ان کو بندوں کا رسول نہیں بنایا، اپنا رسول بنایا۔ کوئی مانے یا نہ مانے، اے محمد تم میرے رسول ہو، اے محمد تم، کوئی ابو جہل مانے یا نہ مانے، عتبہ مانے یا نہ مانے، شیبہ مانے یا نہ مانے، ابو لہب مانے یا نہ مانے، عبداللہ ابن ابی مانے یا نہ مانے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھ کو لا الہ الا اللہ کہتے رہو، میں تم کو محمد رسول اللہ کہتا رہوں۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی، حدیث قدسی یہ سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، لا تذکر حتی لا اسکر حتی تذکر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک میرا ذکر نہ کیا جائے جب تک تیرا ذکر نہ کیا جائے، ہے نا؟ جہاں جہاں اور جب کوئی مجھ کو یاد کرنا چاہے، میرا ذکر کرنا چاہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میرے ذکر کے ساتھ ساتھ میرے محبوب کا بھی ذکر کرے۔ اور اگر کوئی خدا کے ذکر کو اور مصطفیٰ کے ذکر کو الگ سمجھتا ہے، سپریٹ کر دیا، ڈیوائڈ کر دیا، دی ریمبرنس آف اللہ تعالیٰ از ڈفرینٹ اینڈ دی ریمبرنس آف پروفیٹ محمد از ڈفرینٹ، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے والے تو دنیا میں لاکھوں کروڑوں ہیں۔ ہاں کیا لا الہ الا اللہ تو کہنے والے کروڑوں، آج ہر کوئی تو توحید کا قائل ہے، لیکن حقیقت میں توحید کا قائل تو وہی ہے جو رسالت محمدی کا قائل ہو، جو رسالت محمدی کا قائل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک میرا ذکر نہ کیا جائے جب تک تیرا ذکر نہ کیا جائے، یعنی تیرے ذکر، میرے ذکر کے ساتھ تیرا بھی ذکر کیا جائے، میرے ذکر کے ساتھ تیرا بھی ذکر کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، سورہ دہا میں ارشاد فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر اگلی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ Every next moment of you will be better and superior than the last moment، یعنی ہر پچھلے لمحے سے تو آپ کا اگلا لمحہ بہتر ہوگا۔ تو جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی آپ کا مقام جو ہے وہ بلند سے بلند تر ہوتا جائے گا۔ اس حدیث میں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب تک، اس حدیث قدسی میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب جب تک تیرا ذکر نہ کیا جائے میرا ذکر نہ کیا جائے۔ پھر آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی اور ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے یہ بھی، جعلت ذکر کا ذکری، بولیے سبحان اللہ، جعلت ذکر کا ذکری فمن ذکرک ذکرنی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اب آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، اب میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، جس نے آپ کا ذکر کیا بے شک اس نے میرا ذکر کر لیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا دم نزع جاری ہو میری زباں پر،
दमे नज़ा जारी हो मेरी ज़बां पर मोहम्मद मोहम्मद खुदाए मोहम्मद, मोहम्मद मोहम्मद खुदाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जाल तू जिक्र का जिक्री फमन ज़करका ज़करनी, मैंने आपके जिक्र को अब अपना जिक्र बना लिया है। ये वही बात आगे जो मैंने कहा कि एक अल्लाह, वो जिक्र जो अल्लाह करता है, क्या है वो? मोहम्मद। तो मोहम्मद को मोहम्मद कहना किसका जिक्र हुआ? अल्लाह का जिक्र हुआ। अब ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले तो मिट जाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले तो मिट जाएंगे, यानी ये बंदों का जो जिक्र है ये जिक्र तो खत्म हो जाएगा, ये जिक्र खत्म हो जाएगा, जाकिरीन खत्म हो जाएंगे, लेकिन जिक्र मुस्तफा खत्म नहीं होगा, क्योंकि जिक्र को खत्म करने के लिए जाकिर को खत्म करना होगा। तो जो लोग ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, ये एक दिन ये फना हो जाएंगे, एक दिन ये, लेकिन जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहा है, क्या वो कभी फना होगा? वो तो हय्युन है, वो तो क़य्यूम है, वो तो वाहिदुल क़हार है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो जब तक खुदा रहेगा तब तक जिक्र मुस्तफा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जाल तू जिक्र का जिक्री फमन ज़करका ज़करनी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके जिक्र को अपना जिक्र बना दिया। अब जिसने तेरा जिक्र कर लिया उसने मेरा जिक्र कर लिया, जिसने तुझे याद कर लिया उसने मुझे याद कर लिया, जिसने तेरा दीदार कर लिया उसने मेरा दीदार कर लिया, जिसने तेरी इताअत कर ली उसने मेरी इताअत कर ली, जिसने तुझसे प्यार कर लिया उसने मुझसे प्यार कर लिया। जो तेरा हो गया वो मेरा हो गया, और जो तेरा नहीं है वो मेरा नहीं है। तो मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक साहब लोलाक अहमद मुस्तफा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र मुबारक को बुलंद फरमाया, इतना बुलंद फरमाया, इतना बुलंद फरमाया कि खुदा के बाद अगर किसी का दुनिया में जिक्र है तो मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र है। और आज ये एकदम रिपोर्ट है, ये एकदम ऑथेंटिक रिपोर्ट है कि दुनिया में सबसे ज्यादा नाम अगर कोई मशहूर है और लिया जाता है तो मोहम्मद मुस्तफा का नाम है। कायनात में अगर सबसे ज्यादा नाम कहीं लिया जाए, कोई किसी का लिया जाता है तो वो किसका नाम? मोहम्मद मुस्तफा का नाम लिया जाता है। सबसे मोस्ट फेमस नेम, मोस्ट रिवियर्ड नेम इज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सुनिए, ये नाम जो मोहम्मद के माने क्या है, मोहम्मद के मानी क्या है? एक साहब से एक मरतबा मेरी मुलाकात हुई दिल्ली में, टीवी पर उनके प्रोग्राम्स भी होते हैं, अर रिसाला नामी वो मैगजीन भी निकालते हैं, इस्लामिक सेंटर के बानी और फाउंडर भी हैं, गुडवर्ड नामी पब्लिकेशन से उनकी किताबें में निकलती हैं। तो एक मेरे दोस्त जो पटना से आए हुए थे, उन्होंने उनसे अपॉइंटमेंट ले लिया और कहा कि मुझको मुलाकात करनी है, आप भी मेरे साथ चलिए। तो जब हम उनके पास गए दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन इलाके में, वहीदुद्दीन खान उनका नाम है, क्या है? मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सन। तो कहा कि ये नात पढ़ना शिर्क है। नात पढ़ना जो है शिर्क है, ये जायज नहीं है। मैंने पूछा, अच्छा हजरत ये बताइए कि नात के मानी क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नात? डेफिनेशन ऑफ नात क्या है? कहा कि तारीफ करना। नात के माने क्या? किसी की। और शरअन हम क्या होते हैं? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस नज़म में, जिस पोएट्री में हुजूर की तारीफ की जाए उसको, और जिसमें अल्लाह की तारीफ की जाए उसको हमद कहते हैं।
جس کو کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں. اور نعت کے معنی تعریف کرنا ہے. محمد کے معنی جس کی تعریف کی جائے, جس کی تعریف, جس کی جو تعریف کیا گیا, جس کی